چلو جی سینیٹر صاحب آپ کی تو چھٹی ہے، انہوں نے کہہ دیا جی نئے جو بندے آ رہے ہیں، نئے جو لڑکے ہیں، ان سب کے بیٹے جو ہیں جی پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے ہیں، جینیس ہیں، تو آپ تو جائیں میرے خیال میں۔ نہیں اللہ کرے جی ایسا ہو، چونکہ واقعی بات جانے کی بات کریں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری تو ساری امیدیں جو ہیں اگلی جنریشن پہ ہیں، دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں آج کے وہ کل کے ہمارے حکمران ہوں گے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم سے بہتر اور پریزنٹ لوگوں سے بہتر آئیں اور عوام کے لیے بہتری کو لا کے لے آئیں۔ کیسی دیکھیے ان کی مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس میں دیکھیں بات وہی جو انہوں نے کہا، میں ایگری کرتا ہوں ان سے، جب ایک دفعہ این آر او کو وائڈ اب انیشو انہوں نے قرار دے دیا تھا، اس کے بعد تو یہ ہونا تھا، اب حکومت نے خود ہی جا کے وہاں پہ کیس اپنی طرح پلیڈ اچھی طرح نہیں کیا وہاں پہ، تو یہ تو ہونا تھا۔ لیکن جس طریقے سے اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے زرداری صاحب نے یہ گیم کھیلی ہے، اپنی سیاسی گیم کھیلی ہے، ان کا تو مطلب ماسٹر نکلے ہیں ہماری سیاست کے وہ، اور کوئی پتہ نہیں، جیسے فروغ نائک صاحب کو میں نام بھی لے لوں گا، تو فروغ نائک صاحب کو جیسے انہوں نے ہٹا کے کسی دوسرے کو لے کے آئے، نیر بخاری صاحب کو لے کے آئے چیئرمین سینٹ، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی ایک پیچھے یعنی کہ ایک چال ہے، سیاسی چال ہے۔ کیا سیاسی چال؟ دیکھیں اس میں جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اگر، اور اس میں بہت بڑا اگر اب نہیں رہا کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر گیلانی صاحب چلے جاتے ہیں تو ایک نیا پرائم منسٹر چاہیے ہوگا، اور سوچ یہ ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سندھ سے آئے، تو اگر فروغ نائک صاحب جو کہ خود سندھ کے ڈومیسائل ہیں، اگر وہ بھی رہتے تو پھر یہ ہوتا کہ سارے کے سارے جتنے بھی عہدے تھے وہ سارے کے سارے سندھ میں چلے جاتے، تو ایک پنجابی جو کہ نیر بخاری صاحب جو ہمارے اسی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان کو لا کے کم سے کم ایک عہدہ انہوں نے اس کو ویکیٹ کر دیا۔ اب اگر کسی سندھی پرائم منسٹر کو بھی لے کے آئیں گے تو کم سے کم یہ جو ہے ایک آبجیکشن جو ہوگی اس کو ریموو کر دیا انہوں نے۔ صحیح بات، پتہ نہیں فاروق نائک صاحب کا تو مجھے چانس کو نظر نہیں آتا۔ نہیں فروغ نائک صاحب نہیں بنیں گے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، کی بات کریں، سندھ سے کوئی بھی پرائم منسٹر تو ٹھیک ہے، سندھ سے آپ سوچ رہے ہیں نا کہ سندھ سے کون ایم ایل اے سینٹ پنجاب سے بنا دیا، فیڈرل سے بنا دیا۔ فروغ نائک صاحب جو کہ سینیٹر ہیں اس لیے پرائم منسٹر نہیں وہ بن نہیں سکتے، تو اب سوچئے ان ناموں پہ دو تین نام آپ کے سامنے ہیں جو کہ سندھ سے ہیں، ایم این اے ہیں، کانفیڈانٹ ہیں زرداری صاحب کے، نام لے دینا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ویسے میرا خیال زیادہ اعتماد تو پھر چانڈیو صاحب پر کیا جا سکتا ہے، صحیح بات نہیں ہے، دیکھیں ورکر ہے وہ بالکل، یا خورشید شاہ صاحب ہیں ہمارے، خورشید صاحب آف کورس، یہ سیریس خورشید شاہ صاحب ہو گئے، یہ سیریس نام ہے، اور کون سا؟ اور ان کے ویسے دو اور دے ان کی سسٹر کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اب کس کس کے نام اچھا چلیں، اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے ان ساری چیزوں کا کہ یہ ساری، دیکھیں ڈونٹ یو تھنک کہ گڈ گورننس جو ہے اس ٹرم میں تو نہیں نظر آتی ہے، الیکشن سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے نظر شاید آ جائے، 6 مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور الیکشن بھی اب تو سینٹ سے پہلے یہ چکر تھا نا جی کہ ہو جائیں گے اس سال ہی، اب تو اگلے سال ہی جائیں گے الیکشن، تو اس کے قریب گڈ گورننس آپ کو شاید نظر آئے، ابھی نہیں گڈ گورننس وہ نظر نہیں آئے گی، وہ تو دیکھنا جیسے مثال کے طور پرائم منسٹر صاحب نے آج اعلان کیا اس وقت بھی نہیں آئے گی، نہیں وہ نہیں، اب اس وقت نہیں آ سکتی، اس کی وجہ اس لیے نہیں آ سکتی، آج جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ 1 لاکھ نوکریاں، ٹھیک ہے نا، آج انہوں نے اعلان کیا ہے، پھر دوسرا ایک شاید خبریں یہ ہیں کہ آئندہ جو بجٹ ہوگا نا اس میں کوئی ٹیکسیشن وغیرہ نہیں لگائی جائے گی، جبکہ دوسری طرف ہمیں بہت پیسہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا، دیکھیں پھر اس کا فال آؤٹ بھی تو ہوگا، یہی تو میرا پرابلم بابا، دیکھیں اس وقت جتنے برے حالات ہیں، آپ ان برے حالات کو لوگوں کو بتا دو، یہ برے حالات ہیں اور ان برے حالات کے مطابق کام کرو، لیکن سائملٹینیسلی اپنی عیاشیاں بھی تو ختم کرے نا۔ تو یہ اگر بجٹ میں کوئی بہت اچھا بجٹ آیا جس کو کہا کہ جناب یہ کچھ ملے گا، تو وہ تو پھر آپ نوٹ چھاپ کے جو ہے سڑکوں پر پھینکیں گے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، دیکھیں نا پیٹرول کے ساتھ یہ ہوا، بجلی کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کیا مثال کے طور بجلی کی دیکھیں نا، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پرنسپل سٹینڈ تو لے، کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے پاکستان میں، باقی جگہوں فاٹا یا بلوچستان کی بات کو تو یا گاؤں کو تو چھوڑے، ایون کراچی میں کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو بھائی جی اس مسئلے کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اب ایک اور جو بہت آج کل سیدھے ذرا سی بات ہوتی ہے، آگے ہیں ٹریفک بلاک ہے فلاں ہے، تو گزارش یہ تو انارکی پھیل رہی ہے نا، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور جہاں کسی نے مثال کے طور پر پریس کلب کے سامنے کوئی آ کے 4 بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ یہ بھوکا مر گیا، یہ بیمار ہے، تو پھر پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جو ہے پیسے دے دیں، بابا کہاں سے پیسے دے رہے ہو؟
تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. تو گزارش یہ جی ابھی تو یہی سوچتے ہیں کہ آئندہ اگلے الیکشن پر امیدیں ہیں, اللہ کرے کہ اگلے الیکشن میں کچھ ایسی چینج واقعی آ جائے. ٹھیک کہ اگلے الیکشن میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, اگلے الیکشن جو ہوں گے اس میں اس سے بھی زیادہ ہنگ میرا تو خیال ہے دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے گی. مجھے تو ڈر ہے. تو ادھر دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح میں تو دیکھو نا جی, میں تو کیا عرض کروں, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. تو ان سے مسئلہ کیا ہے, ادھر دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں لوگ مارے نا کہ یہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے, کچھ لے لیا اس نے. کیونکہ کل جو ہے نا, کل میں نے 2-3 پروگراموں میں بڑا کرٹیسائز کیا ہے, تو وہ جو ہے کل بہت پیپل پارٹی میں ہمارے راجہ صاحب جو فیصلہ آباد سے بول رہے تھے, یہ راجہ یہ پیپلز پارٹی والے بڑا سخت, انہوں نے کہا جی آپ اپنے محلے میں کاؤنسلر کی سیٹ نہیں دے سکتے. میں نے کہا کاؤنسلر کی دور کی بات ہے, میرے گھر میں 3 بچے ہیں, میں اور میری بیوی کا الیکشن ہوتا ہے, میں ہار جاؤں گا, ایک مجھے ووٹ دے گا, باقی 2 ووٹ نہیں دیں گے. تم کاؤنسلر کی بات کر رہے ہو, تو بڑے ناراض ہو گئے. تو گزارش یہ ہے ریاض صاحب ناراض ہی رہتے ہیں کچھ تھوڑے سے. ان کی بجلی کاٹ دی تھی نا انہوں نے, جو ان کے وہاں پہ جی 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 بل پے نہیں کیا تھا. ویسے بھی یہ شو کیا کس وقت تھا, رات کو 7 کے بعد؟ نہیں, وہ 8 بجے کیا. بس پھر تو ٹھیک. دیکھیے انہوں نے جو بات دیکھیے, وہ جو اشارہ آپ کر رہے ہیں اگر وہ بات ہے تو میں نے تو اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ غصے میں نہیں دیکھا. میں تو مجھے تو پتا نہیں ان کے بارے میں زیادہ, اب چونکہ آپ نے اشارتاً کہا ہے تو اس وقت تو پھر زیادہ لائٹ ہو, لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا چلے ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اگر تو انہوں نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آنے والے بجٹ میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کوشش کریں گے, جیسے 1 لاکھ نوکریوں کی بات کی, 1 لاکھ نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ نوکریوں کے جنریٹ کرنی پڑتی ہیں, نئی انویسٹمنٹ آتی ہے, نئی فیکٹریاں لگتی ہیں, پھر جابز بنتے ہیں. اگر آلریڈی جو ہمارے پاس اوور سٹاف جگہ ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, ریلوے ہے, جس میں آلریڈی اوور سٹاف ہے, یہاں 1 بندے کا کام ہے, آپ نے 3 بندے لگائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا. وہاں پہ جا کے ایکسٹرا 3 بندے اور لگا دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ بیڑا غرق ہوگا یہ نوکریوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ 3 ارب روپے کے ڈیلی نئے نوٹ چھاپ رہے ہیں, یو آر ہیڈنگ فار ہائپر انفلیشن, یعنی کہ اتنا آپ ظلم کر رہے ہیں ملک کے. اب آپ نے اگر بجٹ میں یہ کرنا ہے, جو کہ اب شاید یہ کریں کہ ہر بندے کو کہیں جی کہ 25% انکریز دے رہے ہیں سارے گورنمنٹ امپلائیز کو, اور 30% میں انکریز دے رہا ہوں پینشن میں سب کو, تو فار دا ٹائم بینگ تو گڈی ہو جائے گی ایوری بڈی کہ جی بڑا مزار کام ہو گیا. نوٹ چھاپ کے آپ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں. بجلی دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جب لوگ نکلے سڑکوں پہ تو ایک دم جناب آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2-3 ہفتے کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, تو لوگوں نے کہا جی اب کہاں سے آگے بجلی؟ بھائی پرابلم سرکولر ڈیٹ کا تھا, آپ پیمنٹ کر نہیں رہے تھے تیل کے لیے. ایسا ہی ہے آپ کے پاس جنریٹر پڑا ہوا آپ کے سامنے, آپ نے اس میں ڈیزل ڈالا نہیں ہے, جنریٹر نہیں چلے گا, بجلی نہیں آئے گی آپ کو, آپ تیل نہیں ڈال رہے ان میں. انسٹالڈ کیپیسٹی پاکستان میں جتنی بجلی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اگر آپ اس کے لیے پیسہ نہیں دے رہے تو آپ سڈنلی جا کے آپ پیسہ بنا کے نوٹ چھاپ کے دے دیں تو 2-4 دن کے لیے تو بجلی آ جائے گی, لوگ شاید آپ کو ووٹ بھی دوبارہ دے دیں. لیکن پھر جو آنے والی حکومت ہوگی, بشک ان کی اپنی حکومت ہو, مخلوط حکومت ہو, جو بھی ہو, اس کے لیے آپ مزید مشکلات پیدا کر کے جائیں گے. اپنی حکومت کے لیے پاکستان کے لوگوں کو عذاب میں ڈالیں گے. آپ سے بالکل ان کی ملتی جلتی ہے سوچ. ویسے آپ نے کنونس کر دیا انہیں, آپ نے کہا جی اگلے 5 سال میں پیپلز پارٹی آئے گی, وہ کہہ رہے جی وہ آگے سے ماننا شروع ہو گئے, بٹوین دا لائنز وہ بھی کھیل رہے, وہ بھی کہہ رہے کیونکہ مسلم نون بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے آج کل. کیسے؟ اب ظاہر ہے یہ جو اثر خان کا کیس وہ گلے میں پڑا ہوا ہے, اچھا تو یہ ہے تو مشکل میں ہے نا, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی خوب ڈھول بجانا ہے اسی ایشو کو لے کر, ایم کیو ایم نے بھی خوب ڈھول بجانا ہے, اور کیو لیگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ پیچھے ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ رضیہ جو ہے کہاں پھنسی ہوئی ہے. اب تو خیر ایک اور بھی کیس آ گیا نا, آئی بی والا بھی, ابھی تو فنڈنگ کا وہ بھی آ گیا کیس, اب تو وہ بھی خطرناک, بہت خطرناک کیس آ گیا. اب تو چاروں طرف سے معاملہ گرم, ہر طرف سے بدلے کہ نون لیگ کی سختی, الٹیمیٹلی لوگوں کی سختی, عوام کی پرابلم عوام کی ہے. دیکھیں جی حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے, لیکن عوام کا جو ہے, جو عوام کی بھلائی کرے ہمیں اس کو بیک کرنا چاہیے, کوئی بھی ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی کرسی کے لیے, کوئی بھی نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں ہم میں سے ہیں نہیں لوگ, ابھی تک وہ قیادت آئی نہیں ہے, یہ ایک ابھی تک تو بات ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا, ایک پرابلم یہ ہوا جو میں نے محسوس کیا, نام لیے بغیر کہتا ہوں, ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کو بھی ایسا کو بلف لگ گیا اور وہ بن گیا کچھ, اور پھر ایوان اقتدار تک پہنچ گیا. تو جب وہ آ گیا تو بجائے یہ کہ اپنے آپ کو یاد رکھتا, یعنی کہ میں اگر مجھے کو موقع مل گیا تو میں اپنی یاد رکھتا, تو اپنے لوگوں کو اس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے کہ ان کے برابر آ جائے. تو جب آپ ان کے برابر آ کے اور یہی آپ کی کوشش ہوگی تو پھر چینج نہیں آ رہی نا, یہ پرابلم ہے.
آپ میسیجز کس کو کر رہے ہیں؟ میں ایک اور جگہ پہنچنا ہے مجھے، آپ دیکھ لیں بس. تیار بھی آپ ہوئے ہیں، ٹائی بھی اچھی لگائی ہوئی، آپ نے کس جگہ پہنچنا؟ نہیں ایسی بات، گھر والے شو دیکھ رہے ہوں گے. چلیں جی، میرے خیال میں وہ آپ سے سارٹ آؤٹ کر دیں گے ایشو کی آپ نے کدھر جانا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. اس میں سے صرف ہم نے مشکلات ڈسکس کی، ان کے چھوٹے چھوٹے حل، بڑے کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن گورننس کی بات ہے اور عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف مل جائے اس کی بات ہے. میرا خیال یہ تھا کہ شاید الیکشن سے 2-4-6 مہینے پہلے ریلیف ملنا شروع ہو جائے، لیکن آپ لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے. وہ فکٹیشیس ہوگا، آرٹیفیشل ہوگا. انسان بہت لکی انسان ہے جو کہ، آپ تو واقعی لکی ہیں، میسج آ گیا. اب دیکھیں انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں جی 1 in a million بندہ. اب زرداری صاحب دیکھیں 1 in almost 200 million، 200 ملین کی آبادی ہے ہماری، ان میں سے ایک صدر ہے. اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیا کچھ نئے کام کرنے کا اور پھر بھی آپ نہیں کرتے تو میرا خیال افسوس کی بات ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی ہوتا ہے جی، کہ وہ جس کو دیتا ہے طاقت دیتا ہے یا وہ کچھ کروانا چاہتا ہے اس سے، یا اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے اور وہ کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ جی ونس اگین بوتھ آف یو فار کمنگ ان دی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.